السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عزیز محترم بھائیو، جیسے کہ اللہ کی توفیق سے ہماری پچھلی سیریز مکمل ہوئی، جو کہ ہماری اس سیریز کا جو عنوان تھا، جو مقصد تھا اور بیان کرنے کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ قیام اللیل اور روزوں کے برابر اجر و ثواب والے اعمال، ایسے اعمال جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل اور روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اب جو ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر ایک احادیث آپ بھائیوں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں ان احادیث کے متعلق علم ہو جائے۔ بہت سارے بھائیوں کو علم ہے، اس بات سے ہم عاری نہیں ہیں، لیکن مقصد صرف یاد دہانی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ آنے والی جو آج کی ہماری یہ پہلی احادیث اور اس سیریز سے جو دوسری سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ جو سیریز ہماری ہے، یہ حج یا عمرہ کے برابر ثواب والے اعمال، یعنی کہ ایسے اعمال جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پہلی احادیث آپ بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ تو بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کی یہ دلی تمنا ہے کہ ہم حج عمرہ ادا کریں، لیکن غربت اور افلاس کی بنا پر وہ اللہ رب العزت کے گھر کا، بیت اللہ کا یا مسجد نبوی کی زیارت نہیں کر سکتے، حج عمرہ کی سعادت وہ حاصل نہیں کر سکتے، صرف وجہ غربت، افلاس یا اس ایشوز کی وجہ سے کہ مالی لحاظ سے انتہائی زیادہ کمزور ہیں۔ تو عزیز محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑے بڑے پیکیجز ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم یہ جو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سیریز میں آنے والی جتنی بھی احادیث ہوں گی، ان احادیث کے اندر حج اور عمرے کے برابر اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو آج کی جو پہلی ہماری احادیث ہے اس سیریز کی، وہ یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو گیا حتیٰ کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر وہ اڑتا ہے 2 رکعتیں نماز یعنی کہ اشراق کی پڑھتا ہے، 2 رکعتیں، صرف اونلی 2 رکعتیں نماز اشراق ادا کرتا ہے، اور اس 2 رکعتوں پر اللہ رب العزت جو ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے کہ اس شخص کو مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو عزیز محترم بھائیو، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، ادھر سے سورج کا طلوع ہو جانا، اور چند 2 4 5 منٹس کے اندر ہم اگر 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے گھر سے نکل جائیں، تو اللہ کی قسم ہماری عمر بھر کا وہ سپنا جس کے متعلق ہم دعائیں کرتے ہیں قیام اللیل کے اندر، چلتے پھرتے دل کے اندر یہ خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اصل مقصد اجر و ثواب ہی ہوتا ہے، نہ کہ ادھر جا کر کسی چیز کا ہم وزٹ کرتے ہیں یا کوئی وہاں پر جا کر ہم کوئی گھومنا پھرنا ہوتا ہے۔ صرف اصل جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دے۔ تو یہ اجر و ثواب ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم اللہ رب العزت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز اشراق کی 2 رکعتیں اور حج اور عمرے کے برابر اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سیریز کے اندر ہم گائے بگائے جتنی بھی احادیث آپ بھائیوں تک پہنچائیں گے، ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتلایا ہے، پہنچایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو وہ یہی ہے کہ حج اور عمرے کے برابر والے اجر و ثواب وہ ایسے اعمال جن کے کرنے سے اللہ تعالی حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور جڑے رہیے گا اس سیریز کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز آپ تک ایک احادیث پہنچائی جائے، اور انشاءاللہ اللہ سے
سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنایا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ